سبحان اللہ. کیونکہ ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مقدس مہینے کے اندر ہر سنی صحیح العقیدہ تو کیا ماننے والا نہ ماننے والا سب جانتے ہیں اس مہینے میں وہ آئے جن کے صدقے میں کائنات ہے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت آقائے نعمت دریائے رحمت سراپا خیر و برکت سیدی و مرشدی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. بلند آواز سے اور بلند آواز سے سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. ہمارے جسم میں جان ہے، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، ناک بھی کام کر رہی ہے، زبان بھی کام کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے ہیں. جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک جوڑ کام کر رہا ہے. کیوں؟ جان ہے. بولو نا بھائی. ارے بہت موٹی بات تو نہیں بول رہا ہوں، سادے الفاظ میں بول رہا ہوں. جسم میں جان ہے تو آنکھ کام کر رہی، کان کام کر رہے، زبان کام کر رہی، ہونٹ کام کر رہے، حرکت کام کر رہی، دل دھڑک رہا ہے، خون گرم ہو رہا ہے. اب کسی کا گرم ہو تو ہم کیا کریں؟ خون گرم ہو رہا ہے، پاؤں چل رہے. یہ سب کس لیے؟ کہ جسم میں جان ہے. اور جان نکل جائے، روح نکل جائے. آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے مگر بول نہیں سکتی، کان ہے مگر سن نہیں سکتے، ہاتھ ہے مگر پکڑ نہیں سکتے، پاؤں ہے مگر چل نہیں سکتے، جسم ہے مگر حرکت کر نہیں سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر جسم کے اندر جان ہے تو پورے جسم کے ایک ایک اعضاء حرکت کر رہے ہیں، ایک ایک اعضاء کام کر رہے ہیں. اور اگر جان چلی جائے تو سارا نظام ٹھپ ہو جائے، سارا نظام ٹھپ ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے وہ جہان کی، زور سے جان ہے وہ جہان کی. سورج چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، چاند روشن ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر مستقر ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، دریا کی موجیں بہہ رہی ہیں، سمندر اپنی جگہ قائم ہے، درخت اگ رہے ہیں، پھل پھول لگ رہے ہیں. یہ سارا نظام زندگی یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جان موجود ہے. اس کی جان موجود ہے. اور وہ جان ہے کون؟ وہ ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ جان ہے. اللہ سمجھ جان ہے وہ جہان. دور سے بولو نا بھائی. جان ہے وہ جہان کی. یہ سب چیزیں باقی ہیں. تو یہ ساری چیزیں باقی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تو قیامت جنت الفردوس میں ساتھ لے کر کے جائیں گے. بولو. امام عشق و محبت نے اسے نہیں کہتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. آج اعتراض ہوتا ہے نا بھائی، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا جمعہ کیا. یعنی جب میلاد النبی کا جب موسم آتا ہے تو بس سارے اعتراض اسی میلاد النبی پر ہی آتے ہیں. باقی سالوں سال ہم سب کچھ کرتے رہے، تب ہمیں نہ حضور کی زندگی اور صحابہ کے کا دور،
تابعین تب تابعین کے دور تک کچھ یاد نہیں. یاد کب آتا ہے؟ جب میلاد النبی. جہاں سنیوں نے جھنڈے لگائے یہ تو شرک، ان میں لگائے حرام، میلاد لگائے یہ بدعت، ناجائز، شرک، اسی میں سب کچھ. پوچھا جائے کہ ارے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا تو تم کیسے کر دو؟ صحابہ کے ہزار نہیں کئی ہزار لسٹ بنا کے تمہیں دے دی جائے گی، ایک کا بھی جواب نہیں دے سکتے ہو. جو صحابہ نے وہ چیز نہیں کی تھی آج وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں. صحابہ نے جو چیز نہیں کی آج ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ آج ہم اور آپ اخنی کھا رہے، صحابہ کے زمانے میں اخنی تھی؟ بولو نا یار، صحابہ کے زمانے میں اخنی تھی؟ اخنی کا نام بھی نہیں، تصور بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے. یہاں آنے کے بعد جانے کس کو اخنی کہتے ہیں، یہاں آنے کے بعد جانتے کس کو اخنی کہتے ہیں. صحابہ کے زمانے تو چھوڑو، مینار تھے صحابہ کے زمانے میں؟ نہیں تھے. کسی صحابی نے مینار بنائے؟ نہیں. مسجدوں میں محراب تھی؟ نہیں. کسی صحابی نے محراب نہیں بنایا. قرآن پر زبردیر تھے؟ نہیں. کسی صحابی نے زبردیر نہیں لگایا. بخاری تھی؟ نہیں. مسلم تھی؟ نہیں. یہ مدرسوں کے جلسے تھے؟ نہیں. یہ اتنے اتنے بڑے مدرسے تھے؟ نہیں. یہ کھانے پینے کے انتظامات اس طریقے سے تھے؟ نہیں. طلبہ کو رکھنے کے لیے ہاسٹل تھے؟ نہیں. ایسے تو میں گناتا چلا جاؤں تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا، مگر میں صرف ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ وہ کام جو صحابہ کرام کے کاموں سے متصادم ہو، ٹکرائے، شریعت سے ٹکرائے، سنت کے متصادم ہو، اس کام کو منع کیا گیا ہے کہ اس کام سے رکاؤ. مگر وہ کام جو شریعت سے متصادم نہ ہو، صحابہ سے نہ ٹکرائے اور بزرگوں کے طریقوں سے نہ ٹکرائے، اس کام کی ہمیشہ اجازت ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو. میں نے پچھلی گفتگو میں بتایا تھا کہ میلاد منانا خود سنت کبریا ہے. میلاد منانا خود سنت کبریا ہے. جھنڈے لگانا حضرت جبریل کی سنت ہے. یہ عنصروں کی مثال دی تھی میں نے کہ چاند و سورج اللہ نے پیدا کیا میلاد کے لیے، ستاروں کی جھالریں لگائی میلاد مصطفیٰ کے لیے. لہذا میلاد مصطفیٰ پر یہ قمقمے ہم لگا سکتے ہیں، ستارے لگانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں. ہم عرض کرتے مولا تو نے اپنے محبوب کی آمد پر ستاروں کی روشنی کی تھی، ہمارے پاس ستاروں کی روشنی کی طاقت نہیں، تو ہم اس کا جو ہے پردو، اس کا عکس اور اس کی ایک جھلک جو ان قمقموں میں پاتے ہیں وہ تیرے محبوب کی آمد کے تو شاید اسے اپنے گھر میں لگا کر اپنے گھر کو بھی منور کرتے ہیں، اپنے دل کو بھی منور. میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ. اور میں تو کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ پر کوئی حدیث تمہیں ملے نہ ملے، کوئی حدیث ملے نہ ملے، تب بھی میلاد مصطفیٰ منانا عقلاً، درایتاً، بدایتاً، ہر اعتبار سے میلاد مصطفیٰ ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی قباحت نہیں. ذرا زور سے، اس میں کوئی ذرا زور سے کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھو چلو میں پھر بھی آپ اگر کہتے ہو کہ نہیں آپ جو ثبوت تو پیش کرو تو میں ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. یاد آگے تو سنا دے رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چند صحابہ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ چند میں دائرے کے 3 بھی ہو سکتے ہیں اور دائرے کے 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، مگر چند لوگ بیٹھے صحابہ بیٹھے تو کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے. دوست بولو نا آدم کون ہے؟ آدم صفی اللہ ہے. دوسرے صحابی نے کہا آپ صحیح کہہ رہے موسیٰ کلیم اللہ ہے.
تیسرے صحابی نے کہا کہ واقعی آپ دونوں صحیح کہہ رہے ہو، حضرت نوح نبی اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے۔ پھر چوتھے صحابی بولے کہ آپ بھی سب صحیح کہہ رہے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پھر پانچویں صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ پھر ایک اور صحابی نے کہا کہ تم لوگ سب کہہ رہے ہو آدم صفی اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ سنو، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ یہ جملے نکلے کہ اچانک رحمت عالم تشریف لے آئے، اچھا کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبیوں کا، آدم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، اسماعیل کا، ابراہیم کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبیوں کا ذکر کون کر رہا ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو نا۔ اچھا صحابہ نبیوں کا ذکر کرے تو ناجائز نہ ہو، اور ہم امام الانبیاء کا ذکر کریں تو بدعت ہو جائے، یہ عقل ہے؟ صحابہ کر رہے، صحابہ ذکر کر رہے انبیاء کا، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اتنے میں رحمت عالم اندر تشریف لے آئے، صحابہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمائے میرے صحابہ تم بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو آپ صحابہ وہ تو جانتے تھے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کیا چھپائیں گے؟ صحابہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آدم کا ذکر کر رہے تھے، موسیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے سب کہا، سنو اے میرے صحابہ، اِلَّا وَعَلَا حبیب اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر اے میرے صحابہ سنو وہ سب صحیح ہے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں۔ بولو آج کی اس محفل میں سب چیزیں ختم کر دو، بولو حبیب اللہ کا ذکر ہو رہا کہ نہیں؟ بولو نا یار، اور میلاد جس کو کہہ رہے دوسری حدیث یاد آ کے سنا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارہ۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذکر الانبیاء عبادت، جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، درود و سلام پڑھنا عبادت، یہ ساری عبادت ہے۔ اللہ الصمد، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ انبیاء کا انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَارَةٌ، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم نے گناہ کیا، دن بھر گناہ کرتے رہے، شام کو آئے بستر پر لیٹے، حضرت غوث پاک کو یاد کیا، حضرت ویسے قلبی کو یاد کیا، خواجہ نواز میری کو یاد کیا، حضرت داتا گنج بخش کو یاد کیا، امام عشق و محبت کو یاد کیا، علامت کو یاد کیا، مفتی اعظم ہند کو یاد کیا۔ ہم لیٹے بستر کے اوپر، دن بھر ہم نے گناہ کیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ صالحین کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کے ذکر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذرا سوچو، جب صالحین کا ذکر گناہوں کو مٹا دے، انبیاء کا ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سید الانبیاء کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، بولے یار تم لوگ یہ سب کچھ کرتے ہو، مگر چلو سب مان لیتے ہیں، ہم تم فاتحہ کیوں کرتے ہو یار؟ فاتحہ کرنا شروع
حرام ہے. میں نے کہا بھائی کیوں شرک کیا؟ کہا سامنے رکھ کر کے کھانا رکھتے ہو، سامنے رکھ کر کے کھانا رکھ کر کے کچھ کہا جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے. اس میں جھگڑا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پسند آ رہا تم پیچھے رکھ لو، یہ سائڈ میں رکھ لو بھائی کھانا. نہیں پسند جھگڑے کی کیا بات نہیں ہونا، نہیں ہونا. سامنے رکھ کر تم پڑھتے ہو کچھ اس لیے نیاز حرام معاذ اللہ. بہت تمہیں پتہ بھی ہے آدمی جب بریانی بناتا ہے تو اس میں کیا کیا ڈالتا ہے. میں باورچی تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ تھوڑی چیزیں تو معلوم ہے اس میں ڈالتا ہے. کیا کیا ہے بریانی بنائے گا؟ بولو. چاول ڈالتا ہے یا گوشت ڈالتا ہے، مرچی، ہلدی، یہ ساری چیزیں، گھی اور دنیا بھر کی ساری چیزیں ہیں. آپ ایک چیز بتاؤ کہ پہلے چاول الگ رکھا ہوا تھا، وہ حرام تھا یا حلال تھا؟ اور تو بولو نا یار، چاول الگ رکھا ہے، حلال تھا یا حرام؟ حلال ہی ہے نا چاول. ارے شک ہو رہا ہے کیا چاول نہیں کھاتا وہ؟ حلال ہے چاول. گوشت ذبیحہ کا اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا گوشت وہ کیا ہے؟ حلال ہے یار؟ حلال ہے کہ نہیں؟ اور تو بولو نا یار. حلال ہے. مرچی، لال مرچی حلال ہے؟ حرام. ہلدی، دھنیا پاؤڈر، یہ سب چیزیں کیا حلال ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں حلال ہیں. اور جب سب کو ملا لیا تو بولے حرام. سب کو ملا کر کے ہم نے بریانی بنا لی، بولے حرام. ارے کیوں؟ یہ حرام کیسے ہوگی؟ حلال چیزوں سے ملا کر کے ہم نے بنایا بریانی، اس کو حرام کہتی؟ کہا نہیں حرام. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم نے سامنے رکھ کر کچھ پڑھ دیا. میں نے ایک بات میں سامنے رکھ کر اگر پڑھ دیا تو اس میں کیسی چیز حرام ہوگی؟ ساری چیزیں تو حلال تھی، حلال چیزوں کو مکس کیا تو حلال ہی ہونا چاہیے نا. حرام کیسے ہو گئی؟ کہا نہیں تم نے کچھ پڑھا. میں نے کہا بیوقوف کہیں تجھے حضور کی حدیث بھی سنا دوں کہ تیرا ایمان کھل جائے، تیرا قلب تالا کھل جائے. اور میرے آقا کی بارگاہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. اتنے میں کسی نے 2 لوگوں کے کھانے کے مقدار حضور کی خدمت میں کھانا ہدیہ کیا. سبحان اللہ. زور سے بولو نا، اور زور سے. 2 لوگوں کے کھانے کا مقدار کے برابر حضور کی بارگاہ میں کھانا ہدیہ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھانا رکھا تھا. کی باتیں کر رہا ہوں، سمجھ میں بٹھاؤ، ذہنوں میں بٹھاؤ. اس لیے کہ آج کل بڑا بھوچال مچا ہوا ہے، بڑا بھوچال آ رہا ہے. اللہ سمجھ. شیعہ، سنی، رافضی، وہابی، اوریا، فلانا دھماکہ، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو گئے، سب ایک ہو جاؤ. ارے تم کوئی نبی ہو بیوقوف یا رسول ہو جو سب کو ایک کر دو گے؟ نبی کے زمانے میں بھی کوئی ایک نہیں ہوا، رسول کے زمانے میں کوئی ایک نہیں ہوا. ایسے ایک کرنے چلے ہو. اگر ایک ہوتا نبی کے زمانے میں سب ایک ہوتے تو تم نے مسجد نبی سے کن کو نکالا تھا؟ مسجد نبی سے کن کو نکالا تھا حضور نے؟ سب بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر جتنے بھی رہنے والے سب کا رزق اللہ کی. میلاد کے نام پر سب کو یکجا کر لو، میلاد کے نام پر سب کو اکٹھا کر لو، میلاد کے نام پر سب ایک ہو جاؤ، میلاد کے نام پر سب ایسے ہو جاؤ. کبھی نہیں ہو سکتا. ارے میاں جس طرح دن اور رات کبھی ایک نہیں ہو سکتے، خوشبو اور بدبو کبھی ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح چاند اور سورج کبھی ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح چھوٹا بڑا کبھی ایک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دنیا کچھ بھی کر لے، سنی سعید عقیدہ کبھی کسی پر مذہب سے نہیں مل سکتا. شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم.
سے دوستی کرتا تھا، اس نے مجھے بدزبانی کرنے والوں سے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اے میرے آقا، اس کو پانی حوض کوثر سے نہ دیا جائے، نہ دیا جائے حوض کوثر سے پانی۔ یاد رکھنا، مرنا ہے مرنا، کچھ بھی کرو، ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ اسی لیے میں ہمیشہ چلاتا رہتا ہوں، چیختا رہتا ہوں کہ آج کے دور میں ایمان بچانے کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اپنے بچوں کو مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑو، ورنہ کب تمہارے دل سے ایمان کا طوطا اڑ جائے پتہ بھی نہ چلے، کب اڑ جائے پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے ہوش میں آؤ، ہوش میں ایمان بچاؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کی زندگی جتنی لکھی ہے، جیسی بھی لکھی ہے وہ گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان چلا گیا واپس آنے والا نہیں، ایمان چلا گیا واپس آنے والا نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، ایمان زیادہ طاقتور ہے، ایمان بہت زیادہ سرمایہ ہے، یا یہ دنیا کی دولت؟ دور سے بولو، ایمان کہتے کس کو؟ کس کو ایمان کہتے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ ارے کچھ تو یار ذہن میں لاؤ۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی ہمارے باپ کو گالیاں دے دے، ایک خیرت مند بیٹا کبھی گوارا نہ کرے گا ہمارے باپ کو گالیاں دینے والا، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ کھائیں، اس کے ساتھ پیے۔ ارے ہمارے باپ کی عزتوں سے کئی ہزار گنا عزتیں ہیں صحابہ کی، اور کئی ہزار گنا عزتیں ہیں رحمت عالم کی، کہ اگر پوری دنیا کی عزتیں ملا کر رحمت عالم کی جوتیوں پر قربان کر دیا جائے تو بھی حق ادا نہ ہوگا جو حق ہونا چاہیے، تو بھی حق ادا نہیں ہوگا جو حق ادا ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ مرنے کے بعد نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بہن آئے گی، نہ اولاد آئے گی، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ توبہ آئے گا، نہ رشتہ دار آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہاں قبر میں اتار دیے گا، چلو چلو۔ اب ہم تیز بتائے یار دیکھا جا رہا، اونچوں پہ تاؤ پھیر کر کے کب تک چلو؟ جس دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے تو فرعون نہ چھوٹا، نمرود نہ بچا، حامان نہ بچا، شداد نہ بچا، خود یزید نہ بچا۔ اتنا ظلم کرنے والا خود وہ یزید نہ بچا۔ آج دنیا میں کون ایسا بندہ جو کہے کہ نہیں ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی موت نہیں آنے والی؟ موت آئے گی۔ اس لیے میں متنبہ کرتا رہتا ہوں، ایمان بچاؤ۔ دولت تو ملے گی، یاد ملے گی، جو بھی نصیب میں اللہ نے لکھا ہے مل جائے، مگر ایمان بچاؤ۔ ایمان کیسا ہوتا ہے سنو، یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ ایمان تعالیٰ ہوئے، اور حضرت معاذ اور حضرت ننے چھوٹی عمر کی، چھوٹی عمر والے ننے سے، عمر زیادہ بڑی نہیں۔ اسلام میں بچوں کے لیے جہاد نہیں، اسلام میں بچوں کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضور کی محبت ایسی سنایا کرتے تھے، ایسی سنایا کرتے تھے، ایسی سنایا کرتے تھے، اللہ سمجھ کہ ہر صحابی کا بچہ عشق رسول سے شرشان نظر آنا تھا۔ ہر صحابی رسول کا بچہ حضرت معاذ اور محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر کا اعلان ہے، تو جنگ بدر کا اعلان ہوا، ان میں سے ایک بھائی تھے جن کا قد بڑا تھا، اور ایک چھوٹے تھے جن کا قد تھوڑا کم تھا۔ تو جب بڑے بھائی کو دیکھا انہوں نے تو فرمایا نہیں تمہیں اسلام میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ رونے لگے، حضور مجھے اجازت دیجیے، سرکار میں طاقتور ہوں، اجازت دے دیجیے، میں خوب اچھی سے تلوار چلانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دو مجھے۔ کہا چلو ٹھیک ہے اجازت دے۔ اب جب اجازت دے دی حضور نے تو چھوٹے بھائی پر چل گئے، یا رسول اللہ انہیں اجازت دے دی، مجھے بھی اجازت دے دی۔ اے اللہ کے نبی انہیں اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت دے دی۔ کہا
تم بہت چھوٹو تمہیں نہیں اجازت ہوگی. کہا کہ ہم دونوں کی کشتی کرا دی جائے. جذبہ تھا اس میں ہاتھ رکھو ذرا, جذبہ دیکھو. کہا دونوں کی کشتی کرا دی جائے. جب دونوں کی کشتی کرائی گئی تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ تمہارا تو امتحان میں تم پاس ہو گئے ہو, تم ذرا چت ہو جاؤ تاکہ میں بھی امتحان میں چت ہو جاؤ تاکہ میں بھی امتحان میں پاس ہو جاؤں. اللہ اس وقت یہ دل میں سوچ رہے ہو میرے آقا مسکرا رہے ہیں, میرے آقا مسکرا رہے تو ہم کو اجازت دے دی گئی. اللہ الصمد مدینے کے وہ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے چھوٹی چھوٹی تلواریں لیے ہوئے, جنگی لباس پہنے ہوئے, صحابہ کرام کے سامنے آگے تلواریں لہراتے ہوئے جنگ بدر کی طرف نکلے. جنگ دوروں پر چل رہی ہے, جنگ شراب پہ چل رہی ہے, یہ کٹ رہے وہ کٹ رہے, یہ مر رہا وہ مر رہا. اللہ الصمد. اتنے میں دونوں بھائی ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے اور فرمایا چچا جان یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کدھر ہے, یہ تو بتاؤ ابو جہل کدھر ہے. اللہ سمجھ کہا ہے انہوں نے دیکھا سب سے لے کر پاؤں تک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تلواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں, ننھی ننھی عمر ہے اور ان کے پاؤں بھی چھوٹے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں. ابو جہل قداور ہے اور وہ طاقتور ہے, توانا ہے, اس کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہو, کیوں پوچھ رہے ہو بچوں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ارے سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, اللہ کے حبیب کو گالیاں دیتا ہے, ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ان کی بےعزتی کرتا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے اللہ کی یا تو ہم مر جائیں گے یا ابو جہل کو مار کے مر جائیں گے. ابو جہل کو ارے میاں ایمان توڑو اپنا ایمان, ہمارا اپنا ایمان توڑو. یہ تھے صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے جو محبت رسول کے لیے اپنی جان قربان کر. اور ایسے ویسے کے لیے نہیں, ابو جہل جیسے کفار مکہ کا رئیس سردار اس کے قتل کے لیے آزمائے. اللہ سبحانہ تاریخ لمبی ہے. حضرت معاذ اور محمد وہ صحابی فرماتے ہیں انصاری صحابی کہ میں نے جیسے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جہاں پر جو ہے وہ چھتری لگی ہوئی ہے اسی کے نیچے ایک گھوڑا ہے اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو اشارہ ہی کیا تھا, یہ دونوں بچے عقاب کی طرح اس پر جا کر جھپٹ پڑے. یہاں اشارہ کیا فوراً جھپٹ پڑے. دونوں نے اپنی تلوار نکالی اور مارنا شروع کر دیا. مارتے مارتے یہاں تک کہ فنا فنار کر دیا. یہ محبت رسول نہیں ہے کہ گدار مصطفیٰ سے تم ہاتھ ملاؤ. یہ محبت رسول نہیں ہے کہ گستاخانہ صحابہ سے تم جا کر ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ کھاؤ. اللہ کی پناہ کتنا بڑا عذاب ہے, کتنا بڑا عذاب ہے. یہ ہمیں بھی جواب دینا ہوگا, آپ کو بھی جواب دینا ہوگا, ہمیں بھی جواب دینا ہوگا اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. یہاں تک کہ حضرت معاذ کے شانے پر ایک کافر نے تلوار ماری تو ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ کٹ گیا, مگر وہ کھال لٹک رہی تھی. پورا ہاتھ جدا نہیں ہوا, ہڈی کٹ گئی مگر وہ کھال تھوڑی سی باقی رہی, وہ لٹک رہی. وہ تلوار چلا رہے تو وہ آ رہی. حضرت معاذ نے اس ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دابا اور کھینچا, نیچے دابا اور کھینچا. کھینچنے کے بعد پھر لڑائی لڑی. اللہ سبحانہ پھر لڑائی لڑی اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازلی سبحان اللہ, قدم نازلی. اے میرے پیارے دوست, قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں. ان میں سے بڑی سے بڑی ایک نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کے خاروں کا رخ کر لے گا, مگر وہاں بھی اس کا ایمان محفوظ ہونا مشکل ہوگا, وہاں بھی ایمان محفوظ کرنا مشکل ہوگا. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے دین پر قائم رہیں, کیوں کسی طرف جھانکتے ہو. اللہ کا شکر ہے میں نے سنت والجماعت ہے, آج بھی ہماری تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے, مگر کچھ لوگ
اہل سنت میں سے ہمارے بیچارے جن کے پاس علم نہیں، ان کو شکار کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے دام میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں، اپنے فرے میں لینا چاہ رہے ہیں، اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان لوگوں سے بچو۔ کیا حضرت فرماتے ہیں دیابن فی سیاب لب کلمہ، دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد پر کہ تسلیم زبانی ہے، تسلیم زبانی ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں، انسانی لباس میں بھیڑیے کسی دیابن فی سیاب لب پہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، دل میں گستاخی ہے، دل میں گستاخی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نکالا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نکالا۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی نہیں بلکہ آخری وصیت میں آپ نے یہ وصیت فرمائی ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھے چاہتا ہے اور جو میرے مسلک کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے وصیت یہ ہے کہ اے لوگو، احمد رضا نے پوری زندگی دشمنان رسول کے چہرے سے نقاب اتار کی ہے اور تمہیں صاف دکھا دیا ہے یہ دشمن رسول ہے، یہ دشمن رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اب احمد رضا کا وقت آ گیا ہے قبر میں جانے کا۔ اب احمد رضا دوبارہ قبر سے واپس آنے تمہیں نہیں سمجھائے گا، آ کر تمہیں نہیں سمجھائے گا۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ جو رسول اللہ سے کا عاشق ہے، یقیناً وہ چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے وہ کسی قبیلے کا رہنے والا ہو، وہ یقیناً ہمارا بھائی، ہمارا بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے رشتے محبت رسول کی بنیاد پر، سارے رشتے محبت رسول کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اگر محبت رسول سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، صرف زبان سے محبت رسول کے دعوے ہیں، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اعلیٰ وصیت ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے اور گزارش کر رہا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ ہے، بیٹھو، ادب سے بیٹھو اور یہ سوچ کے بیٹھو کہ جس کی میلاد ہے وہ خود سماعت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ آج بولتے ہیں نا بھائی یار یہ اتنے سارے تمہیں جمیل بھائی تم نے کیوں لگا دیے، تو شرک ہو گئی، لائٹ ہو گئی، فضول خرچی ہو گئی، فضول خرچی۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے واقعہ سے اس کے بعد صلاۃ و سلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملفوظات میں اپنی ملفوظات شریف ارشاد فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی الحمدللہ حاضری ہوئی ہماری حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رود باری نے فرمایا، احیاء العلوم اپنی کتابوں کی احیاء العلوم، کہ مجھ سے حضرت علی رود باری نے فرمایا۔ یہ حضرت علی رود باری کا جب میں نے ذکر سنا تو میرے ذہن میں گوشتا کا وہ شعر آیا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں یکے دیدم ادر سے رود بات کہ پیش عام دم بر پلنگے سوار۔ میں نے رود بات کتاب سے جب میں گزر رہا تھا جنگل سے تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والا شیر پر بیٹھ کے آ رہا ہے، ذرا دوست ہے، ایک اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا چلا ہے۔ یکے دیدم از عرصہ رود بات کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار۔ انہوں فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو دیکھتی مجھ پر حیبت آئی، میرے پاؤں لگنے لگے۔ حضرت شیخ سعدی گوشتا میں پڑھا میں نے، بہت زمانہ ہوا، اب تو وہ کافی زمانے ذہن میں بھی نہیں، مگر یہ شعر مجھے یاد رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی رود باری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت علی رود باری جو شیر پر سوار ہو کر کے چلتے ہیں۔ حضرت علی رود باری سے انہوں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ فرماتے کہ میرے زمانے میں ایک شخص تھا جو میلاد مصطفیٰ شوق سے مناتا تھا۔ ایک شخص تھا میلاد مصطفیٰ شوق سے منایا تھا۔ پہلے زمانے میں تو لیٹر ویٹر تو تھی نہیں، انٹرنیٹ اور فلاں دماغ جو آج چل رہے، آج کا دور الگ ہے، پہلے زمانہ الگ تھا۔ پہلے لوگ دیا جلاتے تھے، دیا مٹی کا دیا جلاتے تھے۔ اچھا وہ بندہ ایسے بندہ تھا اس کے رسول میں ایسا ڈوبا کہ 1 2 دیا، 5 دیا، 10 دیا، 50 دیے،
یا 100 چراغ نہیں جلاتا تھا، 200 500 نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے 1000 چراغ جلاتا تھا، 1000 چراغ جلاتا تھا وہ، اور اسی 1000 چراغ کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ پڑھا جاتا تھا، رات بھر میلاد مصطفیٰ، ادھر 1000 چراغ جل رہے، ایک سر پھر آیا گئے کیا کر رہے ہو، یہ تو حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، فضول خرچی ہے۔ اب ان کا بھی ماتھا کھنکا، یار یہ کیسا بندہ آ گیا، کہاں ناجائز کہاں، اچھا تجھے جو ناجائز لگتا ہے تو بجھا دے، جو تجھے ناجائز لگ رہا ہے تو بجھا دے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ 1000 چراغ ایسے جل رہا ہے، ایسے جل رہا ہے، وہ بندہ آیا ادھر بجھاتا چلا جا رہا ہے، 50 بجے 100 بجے آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا وہ آگے بجھا رہا ہے، ادھر پیچھے سے پھر جلنے لگا، آگے بجھاتا جا رہا ہے ادھر پیچھے سے، پھر جب بجھا رہا پہنچا وہاں تک، اور جب پلٹ کے دیکھا پھر روشن، پھر بھاگتا ہوا آیا، پھر بجھانے لگا، پھر بجھایا اس کنارے تک پہنچا، جیسے ہی وہاں پہنچتا پھر ادھر روشن، وہ کہتا ہے بیوقوف کہیں کہ تجھے معلوم ہے یہ میں نے اسراف کی نیت سے نہیں جلائے، یہ میں نے بری نیت سے نہیں جلائے، یہ میں نے میلاد مصطفیٰ کی نیت سے جلائے ہیں، قسم خدا کی تیری بھوکیں بند ہو جائیں گی مگر میرے چراغ کو کوئی بھوک بجھا نہیں سکتی، بجھا نہیں سکتی، اس لیے کہ نور خدا ہے، کفر کی حاقت کے بے خندقن بھوکوں سے یہ چراغ